ایک آدمی نے ایک بچے سے کہا، ذرا رومال تو سونگھنا، اس میں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ بچہ بولا، مجھے پتا ہے، میں یہ سونگھوں گا تو بے ہوش ہو جاؤں گا اور آپ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ آدمی بولا، اچھا یہ چاکلیٹ تو کھا کر دیکھو۔ بچہ بولا، مجھے پتا ہے کہ اس کے کھاتے ہی میں بے ہوش ہو جاؤں گا اور آپ مجھے بوری میں باندھ کر لے جائیں گے۔ آدمی نے حیرت سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ بچہ بولا، میرے ابو نے مجھے بتایا ہے۔ آدمی بولا، اچھا تو تمہارے والد کون ہیں؟ بچہ بولا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ وہ مجھے بوری میں باندھ کر کہیں سے لائے تھے۔ ایک شخص بولا، آپ کا چھوٹا بچہ تو بہت بری گالیاں دیتا ہے۔ دوسرا شخص بولا، کوئی حرج نہیں، جب وہ بڑا ہوگا تو اچھی اچھی گالیاں دے گا۔ بیٹا امی سے بولا، وہ گولڈن جو آپ کل لائی تھیں، اگر کوئی وہ توڑ دے تو آپ کیا کریں گی؟ امی بولی، میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ بیٹا بولا، تو جلدی چلیں، ابو نے وہ گولڈن توڑ دیا ہے۔ باپ مٹھائی تکیا کے نیچے رکھ کر گیا تو بچے نے مٹھائی نکال کر کھائی اور تکیا اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد باپ آیا تو اس نے پوچھا، بیٹا مٹھائی کہاں ہے؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، ابا جان، تکیا کے نیچے۔ باپ بولا، کیا تمہارے سالانہ امتحان ختم ہو گئے ہیں؟ بیٹا بولا، جی ہاں ابو جی، رزلٹ بھی نکل آیا ہے۔ باپ بولا، پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا بولا، اس لیے ابو جی، کیونکہ مجھے نئے کورس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دو چھوٹے بچے بس میں سفر کر رہے تھے۔ ایک کا رنگ بہت کالا تھا جبکہ دوسرے کا بہت گورا۔ کالے بچے نے گورے بچے سے پوچھا، تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ گورے بچے نے جواب دیا، فیئر لولی۔ اور تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ کالے بچے نے کچھ دیر سوچا، پھر بڑی معصومیت سے کہا، چیری بلاسم۔ مشہور سائنسدان ایک دفعہ بس میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ضروری کاغذات نکالے تو انہیں یاد آیا کہ اینک تو گھر بھول آیا ہوں۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مسافر سے درخواست کی کہ یہ کاغذات پڑھ دیجئے۔ مسافر نے جواب دیا، معاف کیجئے، میں بھی آپ ہی کی طرح جاہل ہوں۔ ایک کنجوس لاکھ پتی سے مرنے کے بعد فرشتے نے پوچھا، تم نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہو تو بتاؤ۔ کنجوس نے جواب دیا، ایک دن میں نے فقیر کو 1 روپیہ دیا تھا، ایک مرتبہ محلے کی مسجد میں لوٹا رکھوایا تھا اور ایک بار ہسپتال کو 5 روپے دیے تھے۔ فرشتے نے کہا، یہ اپنے 6 روپے اور 1 لوٹا لو اور دوزخ میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیفے میں پپو نے ایک لڑکی کو آئی لو یو کہا۔ لڑکی نے زوردار تھپڑ مارا اور بولی، کیا کہا تم نے؟ پپو نے واپس تھپڑ مارا اور بولا، انی دیے جدوں سنا ہی نہیں تے چنڈ کیوں ماری؟ ایک لڑکے نے تنقید کرتے ہوئے ساتھ کھڑے دوسرے لڑکے سے کہا، اپنے بال دیکھو جیسے گھاس اگی ہوئی ہو۔ دوسرے نے جواب دیا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس گدھا کیوں کھڑا ہے۔ پٹھان ایئر ہوسٹس سے بولا، تمہارا شکل ہمارا بیوی سے ملتا ہے۔ ایئر ہوسٹس بولی، بکواس بند کرو۔ پٹھان بولا، ماشاءاللہ، زبان بھی ملتا ہے۔
ایک بیوقوف بولا یار بارش کس طرح ہوتی ہے؟ دوسرا بولا ارے پاگل، اتنی سی بات بھی نہیں معلوم کہ جب فرشتے نہاتے ہیں تو سارا پانی آسمان سے زمین پر گرتا ہے، وہیں بارش ہوتی ہے۔ فیصل آباد کا پنجابی حج کرنے گیا، واپس آیا تو دوست نے پوچھا وہاں شیطان کو پتھر مارے؟ پنجابی بولا پتھر مارنے دا تے موقع نہیں ملیا، پر گلاں چنگیاں کڈیاں۔ بیٹا بولا ابا جان مجھے 1 روپیہ جرمانہ ہوا۔ ابا جان بولا وہ کیوں؟ بیٹا بولا میں آج سکول لیٹ گیا تھا۔ ابا جان بولا میں تمہیں سکول لیٹنے کے لیے بھیجتا ہوں یا پڑھنے کے لیے؟ ایک پٹھان خودکشی کے بارے میں تقریر کر رہا تھا۔ خودکشی کرنا حرام ہے، بزدلی ہے، پاگل پن ہے، ایسی موت سے اچھا ہے بندہ اپنے آپ کو گولی مار دے۔ استاد پٹھان سے بولا الف بے پے سناؤ۔ پٹھان بولا الف بے پے۔ استاد بولا اور سناؤ۔ پٹھان بولا بس اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ۔ ایک بھکاری ہاتھ میں تختی لیے بھیک مانگ رہا تھا، اس پر لکھا تھا میں بہرا اور گونگا ہوں۔ ایک آدمی نے اس سے پوچھا آپ کب سے گونگے اور بہرے ہیں؟ اس نے فوراً کہا پیدائشی گونگا اور بہرا ہوں۔ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائے۔ ایک سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک آدمی کی گاڑی سے طوطا ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ آدمی نے اسے پنجرے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی طوطے کو ہوش آیا پریشانی سے بولا ہائے جیل، لگتا ہے کار والا مر گیا۔ آدھی رات کو گلی میں شور سن کر شوہر کی آنکھ کھلی۔ باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے کہا خبردار رہنا، محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے۔ جب یہ سن کر شوہر واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا سنائیں باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر بولا کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔